السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طارق غورا صاحب نے، بہت شکریہ طارق صاحب کہ آج آپ آئے ہیں۔ اور یہ میں کہتے کہتے تھک گئی ہوں، اور شاید آپ سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے کہ میں ہر بار آپ کی ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ ارے اور نہیں، شکریہ شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اور سر آج ایک بڑی مزیدار، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم دیا۔ اور سر آج ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز آپ نے بھی ذکر کیا نواز شریف صاحب کا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی میری گورنمنٹ، ایک تو انہوں نے کہا ہٹا اس لیے گئی کیونکہ کارگل کے اوپر آبجیکشن تھا انہیں، یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے، ان کی اسٹیٹمنٹ جب میں نے صبح پڑھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشی بھی ہوئی۔ حیرت اس لیے ہوئی کہ ابھی تو ان کی گورنمنٹ چوتھی بنی نہیں، تو یہ اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے آ گئی ہے، تو کہیں ان کی گورنمنٹ بنتے بنتے نہ رک جائے۔ کیونکہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے تھوڑی سی باتیں کی، ہوش کی، عقل کی، تو ان کو گورنمنٹ سے نکال دیا گیا۔ ابھی تو وہ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، وہ ہوش کی، عقل کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہیں گورنمنٹ میں کہیں ان کو آنے ہی نہ دیا جائے آنیسٹلی۔ مگر یہ جو عقل کی باتیں ہیں پاکستان میں، خاص طور پر جو نواز شریف کر رہے ہیں، تو وہ بڑی تازہ ہوا کا جھونکا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ جہاں عمران خان اور بلاول بھٹو جیسے جذباتی اور بے علم پالیٹیشین ہوں، وہاں پہ نواز شریف جیسے شخص کی باتیں کرنا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمسایوں کے ساتھ، خاص طور پر انہوں نے افغانستان، ایران اور بھارت کا ذکر کیا، مودی صاحب کا عزت کے ساتھ ذکر کیا، یہی ایک ہوش مندی کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے ہم نہیں آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی ہمسایوں سے تعلق رکھے بغیر کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا ترقی کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کہاں پھینکا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ ایون ایران کو دیکھ لیجئے کہ اس کے آس پاس جو گلف کے اسٹیٹس ہیں، اماراتی ہوں، عمان ہو، وہ سارے کہیں کہ کہیں پہنچ گئے ہیں، اور وہ اپنے وہی اسی اسٹوپڈ نیریٹو پہ کھڑے ہیں ریلیجیوسٹی کے، اور اپنی قوم کو جو اتنی ماڈرن ایرانین قوم رہی ہے، اور آج بھی ایرانین بہت اچھے، وہ مطلب آگے بڑھے۔ خیر، پاکستان تو اس معاملے میں بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وہ ایک فوجی جو ایک تقریر کر رہا تھا کہ مودی صاحب کو زنجیروں سے پکڑ کے لائیں گے۔ اب یہ والا مائنڈ سیٹ جو ہے پاکستان میں، یہ کیسے ختم ہوگا؟ نواز شریف نے بالکل کوشش کی تھی، پریکٹیکلی کوشش کی، واجپئی صاحب آئے، مودی صاحب کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا تھا، عقل کی باتیں شروع ہوئی تھی۔ اور یہ بات اب پاکستان آرمی کو بھی پتہ ہے کہ عقل کی باتیں کیے بغیر اور اپنے پرانے طریقے چھوڑے بغیر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ میری انفارمیشن تو یہ بھی کہتی ہے کہ ایون اماراتیز بھی، سعودیز بھی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مائنڈ یور لینگویج، مینڈ یور ویز، اور عقل کے ہوش کے ناخن لو۔ تو اگر آپ نے ہم سے کوئی پیسے بھی لینے ہیں، ہمارے ساتھ بزنس بھی کرنا ہے، تو فرسٹ have your relationship with India based on sincerity۔ تو اب نواز شریف ابھی اقتدار میں آئے نہیں، اور وہ بلاول بھٹو اور عمران خان جیسے اسٹوپڈ پالیٹیشین ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو بڑی مشکل بات کی ہے انہوں نے، لیکن ان کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، اور آئی ہوپ کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے اب وقت کے تقاضوں کو سمجھے، فور گاڈ سیک اب یہ انسٹوپڈ باتوں کو ختم کرے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو صحیح راستے پر لے کر آئے۔ تو دیٹس واٹ آئی ہوپ فور۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بغیر کسی سپورٹ کے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے چاہے ایک سیکشن کی، لیکن بغیر سپورٹ کے اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان کے ساتھ ان کے ٹرمز ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا ان کے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ، لیکن اس کے باوجود ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آنے والا پرائم منسٹر یا جو آ چکا یا ایون جو چلا گیا، وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے؟ دیکھیے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرہیپس
ان کے ساتھ اس مسئلے پہ اندر سے آن بورڈ ہیں، بھلے سے وہ فوجی جو اسٹوپڈ باتیں کرتے رہیں کہ زنجیروں سے پکڑ کر لے آئیں گے، بھلے سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اب تک کا جو نیریٹو بنایا ہے ہندو دشمنی بھارت دشمنی پہ، ان کو اندازہ ہو چکا ہو کہ بھئی اس سے ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی ریالٹی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اس اسٹوپڈ نیریٹو سے پیچھے راتوں رات تو ہٹ نہیں سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نواز شریف یہ بات کر سکتے ہیں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ شاید انہوں نے پوچھا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، میں تو گیس ہی کر سکتا ہوں، کوئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پوچھا نہیں ہے، انہوں نے مشکل بات کی ہے، ان پاپولر بات کی ہے، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اندر سے اس بات سے اب کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جتنے برے اکنامک حالات ہیں، جتنا زیادہ پریشر خاص طور پر عرب دیشوں کا اور امریکہ کا پاکستان پہ ہے، اس حوالے سے کہ پاکستان کو ایڈوائز ہے کہ بھئی اب ہم آپ کی جو اینٹائی انڈیا جو ریٹرک ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ سب ریالٹیز نواز شریف نے جانتے ہوئے بات کی ہے، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے بات کی ہوگی، لیکن انہوں نے بہرحال رسک لیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ نہ بھی اعتراض ہو تو جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، جو بڑے ہی ہالو اینڈ شیلو پپو قسم کے جو وہاں پہ لیڈر ہیں، ایک تو ینگ پپو ہے، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں بلاول، اور دوسرا یہ کہ بڈھا کھوسٹ پپو ہے عمران خان، تو ان دونوں پپو لیڈروں کو مطلب پولیٹیکل ویپن دے گیا ہے نا نواز شریف نے، اب یہ تو بولنا شروع ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا نواز شریف کو سپورٹ کرنا، ایٹ لیسٹ لفظوں کی دنیا میں۔ تو یہ مشکل کام کیا ہے انہوں نے، بہت مشکل کام کیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اس بات پہ اعتراض نہ بھی ہو تو بھی جو اب پولیٹیکل پریشر میں دیکھتا ہوں آنے والے دنوں میں پاکستان میں بلڈ ہوگا نواز شریف کے خلاف، اس کو سہارنا نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ لیکن سر عمران خان تو اس وقت بہت کمزور ہیں، اور جس طریقے سے اریسٹ کر کے سائڈ پہ رکھا ہے، پیپلز پارٹی کسی حد تک بات کر سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو خود بھی کچھ اسی قسم کے پہلے بھی دو چار اشارے دے چکی ہے کہ جی نیبرز کے ساتھ ٹرمز بہتر کریں گے اور یہ ٹریڈ کھولنے کی اور کئی ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن سر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی جو پروگریس ہے پچھلے 8-10 سالوں میں، جو جب سے پی ایم مودی آئے، خیر اس سے پہلے بھی تھی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ پہلے نہیں تھی، پہلے بھی تھی، لیکن اس کے بعد تھوڑی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کی بات کے ساتھ آپ کو کوئی کنیکشن لگتا ہے؟ اس لیے کہ کئی آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں، چاہے وہ اکانومی ہو اور کئی چیزیں جس میں بھارت آگے گیا ہے، مجبوری تو نہیں بن گئے بھارتی ہمارے؟ نہیں مجبوری تو نہیں ہے، مطلب پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کو پاکستان کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کو ہم نے کوئی نیچا دکھانا ہے یا ہم نے اپنی ترقی دکھانی ہے۔ بھارت نے جو کچھ کیا آن ہر اون کیا ہے، بھارت کو تو پاکستان ریڈار پہ بھی نہیں اب رکھ رہا، بھارت تو پاکستان کو ریڈار پہ بھی نہیں رکھ رہا۔ اچھا، اب پاکستانیوں کی بھارت مجبوری ہے تو یہ پاکستانیوں کی میں کہوں گا کہ یہ اسٹوپڈیٹی ہوگی اگر وہ بھارتیوں کو اپنی مجبوری سمجھے، وہ اپنے مسائل کو اپنی مجبوری سمجھے۔ اگر وہ بھارت کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اب یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ یہ ایک اسٹوپڈ عمل ہے، ان کو صرف اور صرف اپنی ترقی پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اپنی ترقی پہ پاکستانی تبھی فوکس کر سکتے ہیں کہ اگر بھارت اور ہندو دشمنی کے رویے سے باہر نکلیں۔ یہ جو رویہ ہے نا کہ وہ فوجی بھی کہہ رہا تھا اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ بھی کہتے ہیں، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں پاکستانی ایسا سوچتے ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا، ایسٹ سے کوئی آرمی آئے گی اور وہ مطلب ہندوؤں کا خاتمہ کر دے گی۔ نان سینس، اس نان سینس کو ذہن سے نکالیں اگر انہوں نے اپنی ترقی کرنی ہے۔ میں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کوئی مجبوری نہیں ہے بھارت پاکستانیوں کی، اور پاکستانی تو بھارت کی بالکل مجبوری نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو کوئی اپنے عقل اور ہوش کے ناخن اب لینے چاہیے۔ یہ کب تک اپنے آپ کو کھڈے میں اور گرائیں گے، کب تک ذلالتوں کا شکار ہوں گے؟ ان کا پاسپورٹ دنیا میں ورسٹ ترین پاسپورٹ ہے، دنیا میں کہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور جو یہ اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں
میں پھر بار بار اس فوجی کی کلپ کی طرف آؤں گا. وہ صرف ایک فوجی کا کلپ نہیں ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے. اب یہ جو ان کے گلے آن پڑی ہیں چیزیں, اب یہ جو ان کی معاشی بدحالی ہوئی ہے, اب اس کی وجہ سے یہ اب ٹانٹا کر رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑی ہو گئی, اب ہم اپنے آپ کو درست کریں. ادروائز تو یہ درست کرنے والے نہیں ہیں انفیکٹ اپنے آپ کو. جتنا زہریلا ان کا مائنڈ سیٹ ہے, میں بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہے ذہنی طور پر, بیکاز بالکل پلیوٹڈ مائنڈ سیٹ ہے فور ڈیکیڈز. مگر سر کہیں نہ کہیں کچھ چینج آ رہا ہے, اور یہ میں اس وجہ سے کہہ پا رہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ٹیکسٹ بکس دیکھی جونیئر کلاسز کی, جو یہاں پہ گورنمنٹ اسکول سمجھ لیجئے, گورنمنٹ اسکولز کی بھی دیکھی اور ساتھ ہی آرمی پبلک اسکول کی بھی جو اسلام آباد میں ہے ان کی ٹیکسٹ بکس دیکھی جونیئر کلاسز کی. ان میں ڈفرینٹ ریلیجنز کے جو فیسٹیولز ہیں, جس میں ہولی, دیوالی, کرسمس, وہ پڑھایا جا رہا ہے, چیپٹر موجود ہے, جو کہ کافی بڑا چینج لگ رہا ہے, ورنہ تو ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں نکال دی گئی تھی اور صرف ایک طرح کی نفرت ہی سکھائی جا رہی تھی. لیکن لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی سی ہوپ ہے, کچھ تھوڑی سی چینجز آ رہے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی, میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ بالکل کچھ نہ کچھ چینجز آ رہی ہیں عوام کے مائنڈ سیٹ کے لیول پہ بھی. آپ جیسے جو لوگ ہیں اتنے کلیئر تھاٹ کے ساتھ بیٹھے بول رہے ہیں ایک لمبے سمے سے, اس سے بہت فرق پڑا ہے. چلیے اگر میں یہ کہوں گا اگر بہت نہیں بھی پڑا تو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑا ہے. باقی جو آپ نے یہ بات بتائی کہ ابھی آپ نے جو ٹیکسٹ بکس دیکھی ہیں اس میں کچھ پازیٹیو باتیں آ رہی ہیں, اگر ایسا ہے جو کہ مجھے نہیں پتا تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ مجھے تو اپنے زمانے کی, آج سے جب 30-35 سال پہلے ہم پاکستان میں رہتے تھے, تو اس وقت کی جو ٹیکسٹ بکس تھی اس میں تو سوائے نفرت کے ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا پڑھنے کو دیکھنے کو. اور اگر وہ ختم ہو گیا, اگر آج پاکستان کے ٹیکسٹ بکس میں ہندو دشمنی کے خلاف باتیں ختم ہو گئی ہیں, ہندو بنیا کا وہ لفظ یوز نہیں کرتے, ہندو کافر کا وہ لفظ یوز نہیں کرتے, تو میں خوش ہوں اس بات سے اگر وہ ایسا ہو گیا. تو دیکھیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں ریئلسٹیکلی کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوا کرتی. اگر چیزوں کے ٹھیک ہونے کا عمل شروع ہو جائے اور وہ ڈائریکشن اس طرف ہی ہو تو ہم ہوپ کر سکتے ہیں. میں مطلب جیسے نواز شریف نے آج جو بات کی ہے, ہو سکتا ہے نواز شریف پر جب پولیٹیکل پریشر آئے کال کلاں کو, وہ پھر کشمیر کا بھی راگ الاپیں, وہ پھر کریں سب باتیں کریں, بھارت دشمنی کی بھی کوئی بات کر جائیں. میں بلیم نہیں کروں گا, لیکن مجھے اتنا آئیڈیا نواز شریف کے بارے میں تھا اور آج بھی ہے کہ ان میں سینس پریویل کرتی ہے. اب پولیٹیکل کمپلشنز ان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور ہم ایکسیپٹ کریں گے بیکاز پولیٹیکل کمپلشنز بہت بڑی ریالٹی ہوتی ہے. لیکن کیا پھر وہ پولیٹیکل کمپلشنز ان کے جو ہوں گے ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان آرمی بیہائنڈ دا سین ان کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی, یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن جو آپ یہ کہتی ہیں کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا ہے تو بڑی خوش آئند بات ہے, اور میں بھی دیکھ سکتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے. بالکل سر, کم سے کم فیسٹیولز کی تو بات شروع کی انہوں نے کہ دوسرے ریلیجنز کے فیسٹیول تو کم سے کم بچوں کو پڑھانے شروع کیے کہ کوئی اور بھی ہے ہمارے علاوہ اس دنیا میں. مگر سر اگر ہم بات کریں بھارت کی, آپ خود جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں کس قدر کس طرح کس ٹائپ کی جو ہے اچیومنٹس انہوں نے لی ہیں کچھ سالوں میں پچھلے. آپ کو کیا لگ رہا ہے نواز شریف کی اس بات کو بھارت میں اور خاص طور پہ پی ایم مودی کی گورنمنٹ کے لوگ اس بات کو کیسے لیں گے؟ دیکھیے پی ایم مودی کی گورنمنٹ, بھارت کی سرکار, بیوروکریسی, ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیشین اور ایون وہ پرائم منسٹر بھی ہو تو بہت ویک ہوتا ہے. اس کی بات کو وہ اپریشیٹ بھی اب نہیں کریں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جو اصل پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان آرمی ہے, وہ کیسے بیہیو کرتی ہے پریکٹیکلی اور ان ورڈس. تو بھارت اس وقت بہت ڈفرینٹ بھارت ہے, وہ کانگریس کی سرکاروں والا بھارت نہیں ہے کہ ادھر پاکستان کے پرائم منسٹر سے کوئی پھولوں والا لفظ آیا تو سارے صدقے واری جائیں گے. اب وہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے. وہاں پہ اب یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیں گے, آن گراؤنڈ دیکھنا چاہیں گے. فوری آن گراؤنڈ بھی وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے, وہ ان دا لانگ رن دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں ان کے ورڈز کے پیچھے ایکشن بھی کیا ویسے ہیں جیسے ان کے ورڈز ہیں. تو
وہ اس حد تک تو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ چلیے ایٹ لیسٹ کہنے کی حد تک کہہ دیا، لیکن اس پہ وہ صدقے واری نہیں جائیں گے. وہ اس پہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ آدمی تو کہہ رہا ہے، ہم تو جانتے ہیں یہ سینسیبل آدمی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پاکستان کی اصل قوت ہے وہ آرمی، وہ کیسے آگے کرتی ہے. دیکھیے بیک ٹو ڈپلومیسی، بھارت پاکستان کی وہ تو چلتی رہتی ہے، بیچ میں اسپیشلی یو اے ای اور سعودی عرب جیسے آربیٹریٹر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہتے ہیں. تو وہ تو کچھ نہ کوئی تعلقات کے حوالے سے بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نیگوسیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، ہر وقت آلموسٹ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب سے انفلوئنشل پالیٹیشین ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ جو ہم سے بات چیت کرنے والی بیوروکریسی ہے، آرمی کے جو لوگ ہیں، کیا ان کی بھی لینگویج ویسی ہے یا نہیں ہے جیسی میاں نواز شریف کی ہے. چونکہ ان کو تو ان کی لینگویج میٹر کرتی ہے، جو پاکستان کا اصل اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، وچ از آف کورس آرمی اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز. سر بہت یہ بات بھی کی جا رہی ہے پاکستان میں، کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ منٹ پہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو ہٹا کے شہباز شریف کا چہرہ سامنے لے آئے، کیونکہ شہباز شریف بھی بہت ماہر ہیں بوٹ پالش کرنے میں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو پایا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں تو دھری رہ جائیں گی جو نواز شریف کر رہے ہیں؟ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور نواز شریف ہی آ جاتے ہیں، کیا نواز شریف ایک مضبوط پرائم منسٹر کے طور پہ آئیں گے چوتھی بار، یا وہی حال رہے گا جو پہلے 3 بار رہا؟ دیکھیے انہوں نے پہلی 3 باروں میں سے بھی اسپیشلی جو آخری 2 باریں تھیں ان میں تو جو اپنے موقف کو قائم رکھنے کی کوشش کی، تو وہ کمزور آدمی تو نہیں تھے، مگر وہ ثابت کیا پاکستان آرمی نے کہ اس ملک کی اصل جو ہے جو حکمران ہے وہ آرمی ہی ہے، بیکاز آرمی کے پاس گن ہے، ان کے پاس لفظ ہیں اور پالیسی ہیں. تو آرمی نے ان کو جس طرح 2 بار جو لاسٹ 2 ٹائم ان کے تھے، ایون جو پہلا ٹائم بھی ان کو تھا، مجھے یاد ہے میں پاکستان میں تھا، میں نے بہت قریب سے وہ وقت دیکھا، ہم نے بہت پولیٹیکلی ایکٹیو تھے اس میں. ٹھیک ہے، نواز شریف واز لائک عمران خان ایٹ دیٹ ٹائم، جو ان کی پہلی سرکار تھی، لیکن وہ پہلی سرکار کے آخری دنوں میں، مطلب ان کی سرکار کے دن پورے نہیں ہونے دیے گئے تھے، 2.5-3 سال بھی چھوٹی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا تھا. تو جیسے عمران خان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے تو اقتدار سے باہر جا کے اپنا آپ دکھانا شروع کیا عمران خان نے. لیکن عمران خان اور نواز شریف میں پھر بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایک آدمی نرگسیت کا مارا ہوا ہے، اناڑی، بالکل پریکٹیکل آدمی نہیں ہے، ڈفر آدمی ہے. میں تو کھل کے کہتا ہوں عمران خان کے بارے میں. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کا، آپ مانے نہ مانے، اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اب جیسی قوم ویسا لیڈر، میں مجھے کہنے دیجیے، مطلب یہ تو نہیں میں کہتا ساری عوام کا وہ پاپولر لیڈر ہے، آپ کا نہیں ہوگا، میرا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی پرہیپس میجورٹی آف دا پیپل کا ہے. تو نواز شریف، آپ کا یہ بنیادی سوال کہ کیا چوتھی بار مضبوط پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئیں گے، مجھے نہیں پتا پاکستان میں مضبوط پرائم منسٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے. چونکہ مضبوط پرائم منسٹر تو تبھی ہوگا نا جب اس کے لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کی بات سنتے ہیں. پاکستان میں تو وہ سننا بند کر دیتے ہیں، تو وہ وہی پارٹی بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر آرمی پارٹی بن جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کیا مضبوط ہوں گے؟ آپ نے کوئی لوہے کے کپڑے تو پہنے نہیں ہوئے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. تو بہت مشکل ہے وہاں کے ڈائنامکس. مگر اگر یہ ڈائنامکس انہوں نے درست نہ کی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان آرمی کو ہی ہے. مگر سر جو تھوڑا بہت چینج آیا ہے، خیر وہ ٹیکسٹ بکس کی بات تو میں نے کی، لیکن اس کے علاوہ پبلک جو ہے وہ اب کافی سمجھدار ہو گئی ہے، کافی وہ آرمی جس طرح سے انٹرفیئر کرتی ہے پالیٹکس میں وہ بھی سمجھنے لگی ہے. مگر میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی، کسی کنٹری میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی آرمی چیف نے 1 سال پورا کیا ہو تو اتنے ڈھول بجے ہو، میڈیا ہے وہ اس کا گانا بند نہیں ہو رہا کہ جی 1 سال گزر گیا آرمی چیف کا، 1 سال میں انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے. اور بڑے سے بڑے جرنلسٹ جو ہمارے یہاں کہلاتے ہیں، جو کہ میری نظر میں نہیں ہے لیکن کہلاتے ہیں، ان کا اتنے لمبے لمبے جو ٹویٹر کے اوپر انہوں نے بھاشن لکھے، اپنے شوز اس کے اوپر کنڈکٹ کر دیے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں یہ مزید ڈیمیج ہی پہنچاتے ہیں اداروں کو اس قسم کی حرکتیں کر کے؟ یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں، آرمی خود چاہتی ہے کہ ان کے اس طرح سے ان کی واہ واہی کی جائے؟ آرمی بھی چاہتی ہے، اور ہاں. وہ بھی آرمی کے بغل بچے ہیں سارے کے سارے.
اور دیکھیے یہ جو جرنلسٹ ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، آپ اور میں شاید ان کا نام نہیں لینا چاہیں گے، مگر نام لیے بغیر لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے، یہ مین سٹریم نام گرامی جو جتنے سارے لوگ ہیں، دیکھیے ان کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں رہنا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے، ان کو پاکستان کے مین صحافتی اداروں میں کام کرنا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہ سوچتے بھی ایسا ہی ہے. وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ لٹو ہیں جو کسی بھی سمت گھوم سکتے ہیں. اور وہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو، آدمی کہے کہ یار مجھے میری مجبوری ہے، مجھے اسی ملک میں رہنا ہے، اب مجھے ان کے ڈھول بجانے ہیں، تو آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے آپ کو ریئلائزیشن ہے. ان میں سے اکثر کو ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. یہ پھر ایک دم سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نام پہلے وہ عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ عمران خان کی تعریفیں کرنے سے وہ اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں، اور وہی عمران خان کے خلاف لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ غلیظ آدمی کوئی نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کنونسڈ ہوتے ہیں. جب وہ کنونسڈ ہوتے ہیں نا تو پھر میں دکھی ہوتا ہوں، اور یا پھر مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھر آپ اور آپ کی قوم اسی کا. اچھا آپ نے بات کی، میں سوری میں اس میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے بات کی جی کچھ لوگوں میں آ رہا ہے احساس آ رہا ہے پاکستانیوں میں، عام عوام میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ احساس بھی جو آ رہا ہے نا فوج کے مسائل کے بارے میں، وہ بھی عمران خان کے حامیوں کا آ رہا ہے. وہ بھی اتنے دوغلے اور اتنے کنفیوز لوگ ہیں نا. یو گیو دیم ون مور اپرچونٹی ٹو گیٹ along ٹو سٹ ود آرمی، تو یہی وہ پھر کشمیر کے ترانے گانے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو آج گالیاں نکال رہے ہیں آرمی کو سوشل میڈیا پہ، اگر ان میں ٹھیک سے عقل آئی ہو نا تو مجھے خوشی ہو. ان میں ٹھیک سے عقل کوئی نہیں آئی، صرف وہ بغض معاویہ کے چکر میں نہ لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر میں خیر لسٹ بڑی لمبی ہے ان جرنلسٹ کی جن کی میں ذکر کر رہی ہوں، لیکن خیر میں دو چار کے نام تو میں لے سکتی ہوں سر، میں ڈرتی ورتی نہیں ان سے. ایک تو کامران خان صاحب، آپ جانتے ہیں وہ کس قسم کی ٹویٹس لگاتے ہیں کہ میں تو سر پیٹ لیتی ہوں اپنا. اس کے بعد حامد میر صاحب، ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے. ابھی تو ریسنٹلی جو حامد میر صاحب نے ایک بڑی لمبی بونگی ماری ہے کہ جی وہ اسرائیل کی طرف میزائل کی رینج کرنا چاہتے تھے پرویز مشرف، لیکن ڈاکٹر قدیر نے کی نہیں. مطلب کچھ بھی بولیں گے سر یہ لوگ. مطلب ہمارا میں لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی ہمارے جرنلزم کا کیا سٹینڈرڈ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے یہاں بڑے جرنلسٹ کہلاتے ہیں. دیکھیے سٹینڈرڈ ہو نہیں گیا، ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے. آپ چونکہ ہم سے ینگ لوگ ہیں، میں نے تو بڑے بڑے نام، میرے پرانے محترم دوست ہیں عبد القادر صاحب، ہمارے سینئر ہوتے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب، اور میں کچھ کے تو میرے بہت ہی ذاتی دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ ان سے حامد میر اور ان سب کے سینئر ہوتے تھے، وہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ میرے پرانے واقف کار ہیں، میں پبلشر بھی رہا ہوں ان کے اولیاء مقبول جان خدا سر کس کا نام لے لیا. میں نے تو ان کو میوٹ پہ کرا ہوا ہے ٹویٹر پہ، میں ان کی ٹویٹ دیکھنا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہائپر پیٹریوٹزم اور ہائپر بالک قسم کے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں. اور جب میں کبھی ان کے کبھی ولاگ دیکھتا ہوں، اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہم بھی یوٹیوب پہ ہیں، آپ بھی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نہیں بدلیں گے، کسی صورت نہیں بدلیں گے، بلکہ بدترین سے بدترین ہوں گے. آپ نے جرنلزم کے معیار کی بات کی، آپ کو عمران خان کا دور یاد ہے نا؟ یہ عمران خان ریاض نامی ایک شخص ہوتا تھا، یہ عظیم جرنلسٹوں میں ہے عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کی نظر میں. ذرا آپ اندازہ کیجئے، ان کے مقابلے میں تو میں پھر عزت کرتا ہوں نا حامد میر کی اور جاوید چودھری صاحب کی کہ بھئی یہ پھر معقول لوگ ہیں. مطلب عامر خان ریاض جیسی جرنلسٹوں کے ساتھ تو پھر مطلب ریزنیبل لوگ ہیں، اعزاز سید ہیں، یہ سب بالکل. سمجھتا ہوں. لیکن حامد میر اور یہ وغیرہ بڑے بہتر جرنلسٹ ہیں. اف یو کمپیئر دیم ود وہ مسٹر ابراہیم کوئی ہیں اور یہ عمران خان، اور مطلب یہ عظیم جرنلسٹ ہیں. اگر یہ عظیم جرنلسٹ ہیں پاکستان میں تو پھر جرنلزم کے اسکولوں کے پرنسپل ان کو بنا دیجیے، بات ختم. ایسا ہی ہے سر. اور خیر عمران خان کے سپورٹرز کی نظر میں تو خیر مجھے تو لکھتے ہیں وہ 2% کی جرنلسٹ
مجھے یاد ہو گیا ہر بار میرے نام کے ساتھ 2 کی جرنلسٹ لکھتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی جو منسٹرز رہ چکی ہیں، وہ سرتاج گل وغیرہ اور دوسری کئی ٹی وی اینکر جو مارننگ شوز کیا کرتی ہیں، انہوں نے مجھے بغیر کسی ہیلو ہائی کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کے ٹویٹر پہ کچھ نہیں لکھا، انہوں نے مجھے بلاک کر رکھا ہے. تو میری تو یہ آپ کے لیے آنر ہے، یہ آپ کے لیے آنر بالکل ہے، بالکل ہے. یو ٹیک کریڈٹ، یہ آپ کے لیے ایوارڈ کی بات ہے. بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ مجھے کئی ایسے لوگوں نے بلاک کر رکھا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیا ہے جو انہوں نے مجھے بلاک کیا. ابھی میری ہیلو آئی تک نہیں ہوئی ہے. کیونکہ آپ عقل کی بات کرتی ہیں تو اس لیے آپ کو بلاک کریں گے. بیکلے لوگ تو عقل والوں کو بلاک ہی کرتے ہیں، سیدھی سی بات. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو ان کے تو خیر سپورٹر جس طرح کے سبھی کو معلوم ہے، مجھے تو انڈین ٹی وی چینلز کے لائیو شو میں بیٹھ کے 2 کی جرنلسٹ بول کر آئے عمران خان کے سپورٹرز، 3rd کلاس جرنلسٹ، 2 کی جرنلسٹ، سب کچھ بولا. تو میں کہا بولتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بہرحال سر آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے، اور جیسے جیسے اپڈیٹس آتی ہیں ضرور آپ سے بات ہوگی. اور آئی ہوپ کہ اچھے کی سوچ رہی ہوں کہ اگر آگے نواز شریف صاحب تو شاید بھارت کے ساتھ کچھ ٹرمز بہتر ہو جائیں. فائدہ ہمارا ہی ہے، ٹریڈ کو لے گی اور بات چیت ہوگی تو اس میں زیادہ فائدہ پاکستان کا ہی ہے. ان کو یہی سوچنا چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن بہت کیا. بہت شکریہ. تھینک یو، تھینک یو. تھینک یو سر.